کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا استغفار ہے جو دن میں ایک بار بھی پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ یہ سید الاستغفار نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بتایا ہوا استغفار ہے جو آسان بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی سید الاستغفار کے اوپر، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بھائی سید الاستغفار یاد نہیں ہو رہا، آپ کوئی چھوٹا استغفار بتائیے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو استغفار بھی بتاؤں گا اور اس کے فوائد بھی بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دیکھیں ایک بات سمجھیے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اور واقعی بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بھر کر بھی اللہ کے پاس چلے جائیں، ہمارا بال بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تب بھی اللہ پاک جو ہے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک صرف سچی نیت دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیسی ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ میرے تو اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں شاید معافی نہ ملے، میں نے تو وہ گناہ کیے کہ جو شاید کبھی معافی نہ ملے، میں تو گناہوں میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہوں، اب تو جہنم میں ٹھکانا ہے۔ یہ سوچ نکال دیجئے۔ آپ صرف ایک بار جو میں آپ کو استغفار بتاؤں گا، یہ آپ سچے دل سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک راضی ہوتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے وہ بندہ، اور اللہ پاک فوراً اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اس کنڈیشن پر ہوتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو لیکن اپنے دل میں عہد بھی کرنا ہے، یار میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نہیں کہ یار گناہ کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے پہ توبہ کر لیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں کہتے یار اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا، چلو یار رشوت لے لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ پھر بھائی کیوں لے لیتے رشوت؟ کوئی غلط کام کیوں کر لیتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے؟ کیوں؟ یعنی مذاق نہیں بنانا ہے۔ آپ مذاق بنا رہے ہوتے ہو، پھر آپ سوچتے ہو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ پاک معاف فرما دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ غفور الرحیم ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ جلالی بھی ہے، غصہ بھی آتا ہے اللہ پاک کو۔ اللہ پاک کے نام کے آگے یہ یاد رکھیے گا جل جلالہ بھی آتا ہے، اللہ پاک قہار بھی، اللہ پاک جبار بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگنی تو یہ دل میں عہد کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما، اور مجھے نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما۔ نیک ہدایت لازمی مانگو، زندگی بدلتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ اگر سچے دل سے استغفار ایک دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یقین مانیے سچے دل سے ایک بار بھی پڑھا ہوا استغفار جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بندے کو سکون ملنے لگ جاتا ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفار و توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرماتا ہے اور رزق بھی بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے استغفار لازمی کرنا چاہیے۔ جب آپ استغفار کریں گے اللہ پاک خوش ہوگا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یا بیماریوں سے بھری ہوئی ہے، یا آپ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں،
آپ چاہتے کہ ان مشکلات سے باہر نکل آؤں، تو میں آج جو آپ کو استغفار بتا رہا ہوں، آپ نے کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لینی ہے، نہیں تو پورے دن میں ایک بار تو ضرور سچے دل سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے عبداللہ بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ دن میں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہو، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یار دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ دعائیں بھائی کسی وقت بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن جو تہجد کا ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ اٹھ کر جو مانگتے ہو، یا آپ توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، یا آپ معافی مانگتے ہو، یا آپ روتے ہو، تو آپ یقین مانیے آپ کے وہ کام جو ہے وہ بننے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کچھ بھی مانگتے ہو، سچے دل سے مانگتے ہو، اور آپ جائز خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہو کہ اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرما، مجھے اس کام میں یا اس مصیبت میں، اگر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے تو اسے دور کر دے، اگر یہ آزمائش ہے تو اسے دور کر دے، تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بھی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد میں مانگو، بڑا فائدہ ہے۔ نیند خراب کرو گے نا، آپ میٹھی نیند چھوڑو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ پاک مدد کرتا ہے، اللہ پاک ساتھ دیتا ہے اپنے بندے کا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک یہ بھی فرماتا کہ ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم۔ اب ایک قدم ہمیں بڑھانا ہے، یعنی کہ ہم نے جستجو کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے نیند میں سے اٹھنا ہے، یا ہم نے دن میں جو ہمارے اوپر ضروری ہے، جیسے نماز فرض ہے، ہم نے یہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی کوشش کریں پڑھنے کی، قرآن پاک تھوڑا سا پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ آپ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ذکر و اذکار کریں۔ آپ جب ذکر و اذکار کرتے ہیں تو زندگی بدلتی ہے، آپ کو سکون ملنے لگ جاتا ہے، بیماریوں سے پاک زندگی ہوتی ہے، ڈپریشن سے پاک زندگی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختصر سے یہ استغفار سکھایا ہے، تو یہ استغفار یاد کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اسے اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، 1200 مرتبہ پڑھیں، آپ 100 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم کوشش کریں ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گا کیسے دنوں میں آپ کے حالات بدلنے لگ جائیں گے، دنوں میں آپ کیسے ترقی کرنے لگ جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہونے لگ جائیں گی، گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں جو ایک ماحول خراب ہو چکا ہے، یہ سب ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بھی آپ نے میرے ساتھ یہ استغفار جو ہے، یہ دعا جو ہے، آپ نے میرے ساتھ ایک بار بلند آواز میں پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یقین مانیے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ پاک ہمارے سب کے گناہ، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ پاک اسے معاف فرما دیں گے۔ اور ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ابھی استغفار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم پھر وہی اپنی ایسی لائف میں بزی ہو جائیں جو گناہوں سے بھری ہوئی ہو، یہ ایسی عادتیں دوبارہ سے شروع کر دیں جو سیدھا جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہیں، جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گی۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ نہ آنکھوں سے کوئی گناہ کرنا ہے ہم نے، نہ کانوں سے کسی کی غیبت سننی ہے، نہ کسی کے بارے میں برا سننا ہے، نہ دل میں کسی کا کینہ رکھنا ہے، نہ ہاتھوں سے کوئی گناہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس دین کے کام میں حصہ ڈال سکیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔